ٹھیک ہے چلیں اب اس میں میرے پاس I have a lot more to say but that's going to be back and forth تو میں اس پر ایک اور ضرور سیشن رکھیں گے. میں جو آج کا جو ہمارا ٹاپک جس کی وجہ سے آپ دونوں ہمارے ساتھ ہیں لیٹس جو اکانومی اور جو پوری صورتحال ہے اس وقت جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس پر ہم بات کر لیں. 48,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے رانا عاطف صاحب اور جو ہے اس کے باوجود یہ شارٹ فال ہے. شارٹ فال کیوں ہے؟ اس وقت جو ہے ہماری جو ضرورت ہے وہ 20,000 میگا واٹ ہے. ابھی پیک سیزن شروع نہیں ہوا, جب 30 سے 32,000 تک پیسے مطلب ضرورت چلی جاتی ہے تو یہ 20,000 ضرورت پر 47,000 کیپیسٹی ہے, 20,000 ضرورت ہے لیکن شارٹ فال. جی آپ اس کا ایک ہی لفظ میں جواب دوں گا, یہ حکومت کی نالائکی ہے اور اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ ان کے وزراء ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں, وہ اتنی بانڈی ریزننگ کرتے ہیں کہ جی بجلی اس وجہ سے نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا جلدی سے آپ کے ہمارے جو سامعین ہیں ان کے لیے میں بڑا اس کو سمپلیفائی کر دوں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. ہماری جو انسٹال کیپیسٹی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیپیسٹی جس کے لیے ہمارے جو عام کنزیومر ہے, غریب آدمی ہے جس کے وہ پیسے پے کر رہا ہے, وہ تقریباً 47 سے 48,000 ہے. اس ٹائم پہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کوئی 19 سے 20,000 میگا واٹ اس ٹائم ہماری ڈیمانڈ ہے. اور جو ڈیمانڈ ہے یہ جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً کوئی 3 سے 4,000 میگا واٹ. اس کا مطلب ہے ہم ایکچولی تو پروڈیوس 15 سے 16,000 بھی نہیں کر رہے بمشکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 گھنٹے یہاں پہ شہروں کے اندر جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے. جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں پنجاب کے, وہاں پہ تو 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لوگوں کو, اور ہم ہر سال, میں آپ کے اپنے سامعین کو بتاؤں کہ ہم ہر سال 2,800 ارب روپیہ تقریباً کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے بیشک وہ پاور پلانٹ چلے یا نہ چلے, ہم نے ان آئی پی پیز کو, جن کو ہم انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کہتے ہیں, ہم نے ان کو وہ 2,800 ارب روپیہ دینا ہے. اس کا مطلب ہے تقریباً ہم 20 سے 22-23 روپے فی یونٹ, جو ایک غریب آدمی اس ملک کے اندر, جو ریڑھی والا ہے, جو مزدور ہے, جو کسان ہے, جو جس کی کمر ٹوٹ گئی پچھلے 4 سال کے اندر, نہ جس کے لیے کوئی روزگار ہے, نہ جس کے لیے کوئی بنیادی صحت کی چیزیں ہیں, وہ غریب آدمی اپنے ایک یونٹ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس میں صرف وہ 20 سے 22 روپے دے رہا ہے. اور جو وہ کیپیسٹی جو ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے, یا جو جس کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر پا رہے ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے. تو یہ صرف نالائکی ہے. یہ بار بار کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے پاس فیول نہیں ہے. مجھے بتائیں گے جی وہ ایل این جی کی شارٹیج ہے. جب ایل این جی تھی, آپ کو میں یاد کرا دوں, پہلے جب یہی وزیر اویس اغاری صاحب پہلے اس کی لاجک دیتے تھے, جب ایل این جی تھی تو انہوں نے ایل این جی اس لیے نہیں چلائی, انہوں نے کہا یہ مہنگی پڑی ہے, پھر وہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایل این جی ہم نے بیچ دی وہ. تب ان کی ریزننگ یہ تھی. ٹھیک ہے. دوسری ریزننگ یہ جو بارہا دیتے ہیں, یہ ٹوٹل انکمپیٹنس ہے. یہ دیکھیں انہوں نے 4 سال میں ٹرانسمیشن لائنوں کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. یہ نہ کیپیسٹی آپ نے 48,000 میگا واٹ کی لگا لی ہے, ٹرانسمیشن کی آپ کی کیپیسٹی 25-26,000 سے زیادہ میگا واٹ کی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم گرمیوں میں جائیں گے, جب ہماری ڈیمانڈ پیک ڈیمانڈ ہٹ کر جائے گی 30-31,000, پھر بھی ہمیں جو صرف ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہمارا جو گیپ آئے گا وہ بھی صرف ٹرانسمیشن کی وجہ سے وہ 3 سے 4,000 میگا واٹ ہو جائے گا. اچھا میں ایک میرا سوال اس پر ہے, وہ یہ ہے کہ عاطف کے آپ لوگ یہ کہتے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ آئی پی پیز کو جو آپ کہہ رہے ہیں 2,800 روپے سالانہ ہم دے رہے ہیں, وہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں وہ ہم نے دینے, تو ہم استعمال کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا فیول کاسٹ بہت زیادہ. دیکھیں اب یہ حکومت کی نالائکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت, ہم تو پچھلے 10 سال سے یہ چیخ رہے تھے کہ آپ نے یہ جو معاہدے کیے ہیں, تب تو یہ ملک کو بتا رہے تھے کہ ہم نے اندھیرے مٹا دیے ملک کے. آپ نے جس طرح کے وہ معاہدے کیے ہیں ٹیک اور پے کے اوپر اور امپورٹڈ فیول کے اندر, اور آپ نے ڈالر کے اندر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ان کو, یہ دنیا کے اندر یہ ایسی کوئی تباہی میں نے تو کوئی کہیں نہیں دیکھی ہوگی. اور آپ ایون اگر آپ وہ معاہدے دیکھیں کئی آئی پی پیز نے, تو جو ان کا پے بیک پیریڈ تھا وہ لیس دین 2 ایئرس تھا. ریٹرن آن ایکوٹی 32-33-34% سے اوپر ریٹرن آن ایکوٹی تھی. کون سی ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ اور انفلیشن انڈیکس کیے ہوئے تھے, یہ تو معاہدے کیے تھے. یہ بیسیکلی حکومت نواز شریف کی جو پچھلی حکومت ہے اس کے خلاف چارج شیٹ کر رہی ہے کہ وہ سارے معاہدے ہی غلط ہوئے تھے. لیکن دیکھیں ہمارا دور بھی تھا عمران خان صاحب کا, 18 سے لے کے 22 تک تقریباً لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر تھی. 17 سے 18 روپے یونٹ تھا بجلی کا,
اور ہم ایک نئی اسکیم لے کے آ رہے تھے کہ اگر انڈسٹری کے لیے کہ اگر آپ پچھلے سال سے زیادہ بجلی یوز کریں گے تو جو آپ کے ایکسٹرا یونٹ ہوں گے ان کو ہم 50% ڈسکاؤنٹ کریں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ $7 بلین ایگزیکٹلی دیکھیں جو آپ کی مارجنل کاسٹ ہے, میں آپ کے جو آڈینس اس کو بتا دوں, جو ہماری مارجنل کاسٹ ہے وہ جو کہ ایک ایکسٹرا یونٹ پروڈیوس کرنے پہ آتی ہے وہ تو 15 سے 18 روپے ہے. اس کا مطلب اگر ہم بریک ایون پہ بھی بیچ دیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں, لیکن انڈسٹری کا فائدہ ہو جائے گا. آپ نے سوری میں بات آپ کو سم اپ کر دوں کہ یہ اکنامکلی اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان وہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے پچھلے 78 سالوں میں جس کے دور میں ایک سال کے اندر $7 بلین ایکسپورٹ بڑھی تھی. میں ریپیٹ کرتا ہوں, $7 بلین ایکسپورٹ ایک سال میں بڑھی تھی. اور جہاں سے عمران خان صاحب ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے 31.3 بلین ڈالر, $31.3 بلین. اس سال 4 سال یہ جو سو کال تجربہ کار ہیں جنہوں نے اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا ہے, ایکسپورٹ یہاں پہ فیصل آباد کے اندر تقریباً 200 ملیں بند ہو چکی ہیں. اب اس سال ہم $30 بلین پہ ہم ایکسپورٹ چھوڑ کے جائیں گے. $30 بلین 4 سال بعد $1.5 بلین ایکسپورٹ کم کر دی. اور یہی نون لیگ کی حکومت تھی جو 2013 سے لے کے 18 تک جنہوں نے $500 ملین کی ایکسپورٹ کم کر دی تھی. سو میں یہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے پورا ڈکوسلا, جو انہوں نے پورا جعلی بیانیہ بنایا تھا کہ ہمارے وہ احسن اقبال صاحب آتے ہیں جی ہمارے دور کے اندر اکانومی میرا خیال ہے یہ وزراء کی اکانومی ہو سکتی ہے کہ پورے خاندان ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے کاروبار فلرش کر رہے ہیں. پاکستان میں تو اکنامک ایکٹیویٹی آل ٹائم لو ہو چکی ہے. پچھلے 4 سال میں آپ کی جو ایوریج اکنامک گروتھ ہے وہ 1.6% ہے. پاکستان کی جو 75 سال کی اکنامک گروتھ کی ایوریج ہے وہ 4.8% ہے. پاکستان میں 1951 سے لے کے آج تک جو پاکستان کی ایوریج اکنامک گروتھ ہے وہ 4.8% ہے. اور یہ نون لیگ کے 4 سالوں کی ایوریج اکنامک گروتھ تقریباً 1.6% ہے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہی فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان کا ہر ایک, بشک وہ کسان ہو, بشک وہ صنعت کار ہو, بشک وہ ریڑھی والا ہو, بشک وہ ہاؤس ہولڈ ہو, وہ تمام لوگ سوچیں آپ 55 سے 60 روپے کا یونٹ ہے. پورے خطے میں اس کے نزدیک بھی بجلی کہیں نہیں ہے. صحیح. اچھا میں اس کو آگے لے کے جاؤں تیمور, دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں 55 سے 60 روپے کا یونٹ ہے. فیول از ناٹ دی اونلی فیکٹر ان the electricity. میرے پاس ایک چارٹ ہے, I have to read it out because مجھے یہ زبانی میں پتا ہے, and correct me if I'm wrong. وہ کہتے ہیں جو کاسٹ ڈرائیور ہے وہ کیا ہے, fuel generation is 32%, capacity payments are 30%. I need you to explain us a little bit more about the capacity payments by the way. Losses and theft is 15%, circular debt کا جو انٹرسٹ ہے وہ 8% ہے, ٹرانسمیشن 6% اور ٹیکسز 10% ہے. یہ تو بہت زیادہ ٹیکسز بالکل بھی نہیں ہے اگر تو 10% ہے. اس کے بعد جو الیکٹریسٹی کی بیس کاسٹ ہے, جو بیس کاسٹ ہے بیفور دا ٹیکسز, وہ کچھ ایسے ہے کہ جنریشن فیول کاسٹ جو ہے وہ 19 روپے ہے, کیپیسٹی پیمنٹ 18 روپے ہے, جو آپ عاطف شاید کہہ رہے تھے 20-22 ہے, مجھے نہیں پتا لیکن یہ 18 یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹرانسمیشن 3.5 روپے ہے, ڈسٹریبیوشن لاس جو ہے وہ 9 روپے ہے, اور سرکولر ڈیٹ فائنینسنگ 4.5 روپے ہے. تو یہ ٹوٹل جو بیس کاسٹ ہے وہ 54 روپے 54 روپیز یونٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ so fuel is not only the factor here. Not only that I want you to correct me if these figures are wrong, but also کہ الیکٹریسٹی کی مہنگی ہونے کی وجہ آئی پی پیز کو پیسے دینے کے باوجود یہ آئی پی پیز کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا. اور آخر میں جو میں نے ان سے سوال کیا وہی والا سوال کہ آئی پی پیز کو آپ 250 دے رہے ہیں پھر بھی شارٹ فال کیوں ہے. علی, 2 چیزوں پہ پہلے فوکس کرتے ہیں جو بنیادی چیلنجز ہیں سب, اور اس میں جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ ایران کی جنگ کی وجہ سے ان کی لیک آف پلاننگ ایکسپوز ہو گئی, اور اس لیک آف پلاننگ کی طرف کی وجہ سے ایک طرف جو ہے وہ پیٹرول کا اور ڈیزل کا کرائسس آ گیا, اور عوام کو جو ہے وہ وہاں پہ وہ پیٹرول بم کا سامنا کرنا پڑا, اور دوسری طرف ابھی یہ لوڈ شیڈنگ کا کرائسس آ گیا, اور نہ صرف کہ عوام کو 20 روپے کی پر یونٹ بجلی ابھی 60 روپے میں ملتی ہے تقریباً, بلکہ ابھی ایک دام پورے پاکستان میں مل ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے جی, یہ 2 چیزوں کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہے. ایک, چاہے پیٹرول کا کرائسس ہو چاہے بجلی کا کرائسس ہو, 4 سال میں اس حکومت نے کچھ نہیں کیا.
ٹھیک ہے, 4 سال میں ایک دھیلے کا ریفارم نہیں کیا, ورنہ یہ ابھی جو آپ کے سامنے حالات ہیں یہ نہ ہوتے. اور جو دوسری چیز وہ ثابت کرتی ہے وہ یہ کہ عوام کی تکلیف جو ہے وہ بار بار ابھر کی آ رہی ہے, اور یہ نہیں محسوس کر سکتے. آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے لیے گلف سٹریم جیٹس لیے ہوں, جب آپ کے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں ڈیزل جنریٹرز بھی ہوں, سولر بیک اپ بھی ہو, 2-3 قسم کے اور بیک اپس بھی ہو رہے, آپ کو تو فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, اگر ہم جو ہے وہ ایکچولی دیکھنا چاہیں نا, یہ کرائسس آیا, کل پاور منسٹر نے اس پہ پریس کانفرنس کی. ان کی پریس کانفرنس سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے وہ کتنی بڑی ڈیزاسٹر ہے اور کتنا زیادہ اس نے اس ایشو کو مس مینج کیا ہے. اس میں آپ کو 4-5 پوائنٹ بتاتا ہوں, اس میں کیپیسٹی پیمنٹس والا پوائنٹ بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے جی. لیکن پہلی چیز تو یہ کہ منسٹر صاحب نے بسم اللہ کیا یہ کہتے ہوئے کہ ماشاءاللہ پی ایم ایل این کی وہ حکومت ہے جس نے ہمیشہ کے لیے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. میں دیکھ رہا ہوں حیران پریشان, پریس کانفرنس ہے, لوڈ شیڈنگ ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہے خاتمہ کر دیا ہمیشہ کے لیے. پینک دکھاتا ہے آپ کو, نااہلی دکھاتا ہے. پھر دوسری بات, اور یہ اس کا کلائمیکس تھا پریس کانفرنس کا, اور یہ حکومت 2-3 دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ شروع کی اور یہ عوام کے لیے ریلیف ہے. اس کو انہوں نے ایک نام دے دیا, پیک آورز ریلیف اسٹریٹجی, کہ جن شام کے گھنٹوں میں بجلی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ہم بجلی بند کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بل کم ہو. یہ تو بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے, پوری دنیا میں یہ اسٹریٹجی میں نے نہیں دیکھی ہوگی, لیکن اگر یہ آگے لے جانی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام زیادہ پیسے نہ دے, تو ان کا ہاں تو پھر میکسیمم ریلیف دے, 24 گھنٹے بجلی بند کر دے, ریلیف ہی ریلیف ہوگا. 4 گھنٹے کا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ہاں 200-300 سال پہلے بھی بجلی نہیں ہوتی تھی, کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, ایسے باتیں جو لوگ پلان کرتے ہیں, جن کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, جنہوں نے عوام سے ووٹ لیے ہوتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلینیشنز دی کہ جی ایل این جی جو ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے کہا کہ ہائیڈرو پاور یعنی پانی والی جو بجلی ہے وہ اب فی الحال پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم پانی چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو زراعت کے لیے ہوتا ہے, پہلا حق جو ہے وہ زراعت کا ہوتا ہے اس پہ. مطلب یہ کس قسم کی ایکسپلینیشن ہے؟ جو ڈیمز ہیں, جو ریزروار ہیں, وہ تو ہمیشہ سے اس لیے بنے ہیں نا کہ وہ پانی سٹور ہوتا ہے کہ جب آپ کو اریگیشن کے لیے چاہیے ہوگا وہ آپ ریلیز کریں گے, بجلی اس وقت جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی, تو یہ حالات ہیں, ٹھیک ہے جی. ایل این جی جو ہے وہ جیسے عاطف نے کہا, پہلے کہتے تھے کہ ایل این جی سب سے بری چیز ہے, ٹھیک ہے جی. اب جو ہے وہ ایل این جی نہیں ہے تو 45,000 میگا واٹ کے ساتھ 20,000 میگا واٹ ایک دن کی میکسیمم نیڈ تھی. ٹپکلی آج کل 15-16,000 میگا واٹ چاہیے, اس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ مس مینج ہو رہا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی انہوں نے کہا کریڈٹ لیا کہ ہماری وجہ سے سولر جو ہے وہ بڑا ملک میں آیا ہے, اور وہ سولر کی وجہ سے دن کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی پڑتی. بھئی آپ کی وجہ سے تو آیا, لیکن آپ کی پالیسی کی وجہ سے تو نہیں آیا. آپ نے جو پچھلے 2 سال سولر کو جو ہے وہ انڈیا سے بڑا دشمن قرار دیا, آپ نے جو سولر پینلز پہ ٹیکس لگایا ہے, آپ نے نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ جو ہے وہ کیا ہے, 2 سال سے آپ سولر کے اگینسٹ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. سولر تو لوگوں نے اس لیے لگایا ہے کہ آپ نے بجلی جو عمران خان 20 روپے میں یونٹ دیتا تھا 60 روپے کر دی, اور بہت سے پاکستان میں بجلی ہوتی ہی نہیں ہے, تو لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے سولر لگانے کا. تو یہ تو آپ کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے, اٹ از ان اسپائٹ آف یور پالیسی, ٹھیک ہے جی.
اب دیکھیں یہ نااہلی ان کی ابھی سے نہیں شروع ہوتی, یہ نااہلی ان کی پہلے سے شروع ہوتی ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ محبوب الحق نے 1985-86 میں جو ہے وہ کہا تھا کہ 1 سال میں لوڈ شیڈنگ بند ہوگی. اس وقت بھی پنجاب کے چیف منسٹر بائی دا وے نواز شریف تھے. 85-86 اور آج میں 40 سال ہو گئے. اس 40 سال میں 37 سال انہی کی حکومت رہی ہے. ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ وہی کی وہی نہیں ہے, بہت زیادہ وہاں سے خراب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, مجھے یاد ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو یہ سب ایک ایک کر کے ٹی وی پہ آتے تھے کہ ہم آئیں گے, ہم جو ہے وہ بجلی کے ریٹ کم کریں گے. ٹھیک ہے جی, کیپیسٹی پیمنٹ کے ایشو جو ہے وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے جس قسم کے پلانٹ لگائے, ان میں جو کک بیکس لیے نہیں لیے وہ ان کو پتا. ٹھیک ہے, کس قسم کے لاجک سے لگائے. مثال کے طور پہ سائی وال میں کول کا پلانٹ لگایا جہاں پہ امپورٹڈ کول جو ہے وہ کراچی سے سائی وال آتا ہے, وہاں بجلی بناتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دنیا کا مہنگا ترین جو ہے وہ کول کا پلانٹ ہوگا. اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جب سولر کا پاکستان میں جو ہے وہ انڈیجنس کیپیسٹی لگ رہی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہر حال کوشش کی. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جو کانٹریکٹس انہوں نے 2013 کے بعد بالخصوص لگائے تھے, اور اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھا, یہ والا ساہیوال والا نندی پور تو نہیں تھا نا. نندی پور واز ڈفرنٹ اینڈ ساہیوال واز ڈفرنٹ, رائٹ؟ ساہیوال واز ڈفرنٹ, آئی تھنک وہ عاطف بتا سکیں گے. لیکن 90 کی دہائی سے 90 کی دہائی سے جو یہ علی ماڈل اپلائی کر رہے ہیں بجلی میں انویسٹرز لانے کا, وہ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ کو ہم منافع ڈالر میں گارنٹی کریں گے, اور اگر وہ بجلی پیدا نہیں ہوتی تو آپ کو ہم تب بھی وہ منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دیں گے. اب وہ انہوں نے غلط ایسٹیمیٹ کیا. قیمت حکومت کو دینی چاہیے, کوئی حل نکالنا چاہیے, وہ آپ کے میرے بل میں ڈالتے ہیں. یہ ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ. تو ان اے وے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہے, وہ بل میں ریفلیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو حل ایک ہی ہے. اور جب یہ پلانٹس بھی لگائے تھے, حل تب بھی وہ تھا کہ ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ پاکستان میں زیادہ بجلی کیسے استعمال ہو. کیونکہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز لے لیں, پاکستان میں سوال ہے جی, یہ تو سن لیں, یہ تو سن لیں کہ اگر آپ پچھلے سال زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کم چارج دیں گے, ہاں دیکھیے, لیکن اس کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ نہیں, کیپیسٹی چاہیے. حکومت میں کیپیسٹی ہو تو وہ اس کا کوئی حل نکال دے گی اور کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو جائے گا. لیکن جب کیپیسٹی, ہاں ٹھیک ہے, تو بات کریں, سوری جی, تو اس میں جو ہے وہ بیسکلی وہاں پہ ہی جو ہے وہ چیلنج آتا ہے کہ اگر آپ نے بجلی زیادہ استعمال کرنی ہے تو آپ نے انڈسٹری کو زیادہ بجلی دینی ہے, آپ نے ٹرانسمیشن میں انویسٹ کرنا ہے, آپ نے سولر کو پروموٹ کرنا ہے. آپ جو ہے وہ اگر گلف سٹریم جیٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو میں جو ہے وہ بجٹ میں سے 400-500 ارب روپے دے سکتا ہوں جو کہ ڈائریکٹلی کیپیسٹی پیمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, جس سے جو ہے وہ بجلی کے دام کم ہو سکتے ہیں, جس سے آٹومیٹکلی پھر لوگ زیادہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی, اس میں سے حکومت کچھ بھی نہیں دیکھ رہی, اور جب کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تو آپ کو ریجن کی مہنگی ترین بجلی ملتی ہے اور ریجن کی سب سے بری لوڈ شیڈنگ ملتی ہے. ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ پر عاطف آپ کا ٹویٹ ہے, I'm gonna read it out. آپ نے کہا کہ, اور یہ نا سوال مجھے نا آپ دونوں نے یہ بات کی کہ زیادہ بجلی کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اسی پر آتے ہیں, پور پیپل آف پاکستان آر پیئنگ for 46,000 megawatt and right now not even getting 16,000 megawatt. So massive load shedding. People paying for 46,000 megawatt, people getting right now 16,000 megawatt. Where is 30,000 megawatt which people are paying for are not getting anything in return? Responsible PMLN. How? Okay, I agree with you, responsible is PMLN, but how is this کہ آپ کے پاس 46,000 megawatt ہے اور اس وقت ضرورت 16,000 20,000 کی پوری نہیں ہے, اور پھر بھی وہ جو باقی کی 30,000 ہے وہ کہاں پر ہے؟ ایک یہ بات عاطف, یو آر ود اس,
I think he got disconnected. Okay. Right. Okay. So we'll wait for him to join. लेकिन in the meantime, तैमूर आप ये वाली बात को थोड़ा सा और जरा सिंपल करके समझा दें कि why do we have to हम बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें तो बिल कम आएगा. नहीं, बिल कम नहीं आएगा, सॉरी, सस्ती पड़ेगी शायद बिजली, पता नहीं बिल कम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बिजली को ज्यादा इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, और क्या इस वक्त शॉर्टफॉल इस वजह से है कि जो आईपीपीज है उनकी पेमेंट्स नहीं की गई, या और क्या वजह है, क्या वजह इस वक्त? नहीं अली, देखिए पहली बात तो ये है कि जो कैपेसिटी लगाई है वो अल्टीमेटली इसलिए नहीं इस्तेमाल हो रही कि जो आपको आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, एक्सपर्ट आफ्टर एक्सपर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत का मॉडल चल नहीं सकता. अगर पाकिस्तान की मईशत जो है वो 5-6-7% पे हर साल बढ़े, ग्रोथ हो उसमें, ठीक है, तो जितनी मईशत की ग्रोथ होगी उतनी लोगों की आमदन ज्यादा होगी, उतनी जो है वो बिजली की इस्तेमाल ज्यादा होगी. आपको पता है कि यूएई 1 करोड़ लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है. आपको पता है कि पर पर्सन इंडिया में बिजली का इस्तेमाल पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा है. पाकिस्तान में बिजली का इस्तेमाल पर पर्सन इतना है जितना अफ्रीका के ममालिक में होता है, जो पाकिस्तान से बहुत करीब है, ठीक है. तो हमें बिजली की इस्तेमाल ज्यादा करने के लिए जो है सबसे पहले तो ये माशी मॉडल चेंज करना होगा. और आपको पता है माशी मॉडल चेंज नहीं होता जब तक आपका सियासी इस्तेकाम नहीं होता, वरना इस 4 साल में पाकिस्तान की मईशत जो है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम ग्रोथ ना दिखाती. दिस इज द फैक्ट, ठीक है. पहली बात. दूसरी बात, आप ये देख लें कि जहां पे आपके पास कैपेसिटी ना हो, आप वो सिस्टम ही नहीं बना सकते कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो. जैसे राना आतिफ ने कहा कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन 25-26 हजार मेगावाट से ज्यादा कैरी नहीं कर सकती. मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूं, वहां ही देख लें. खैबर पख्तूनख्वा में डिमांड जो है वो फाटा के अलावा गर्मियों में 3,500 मेगावाट की है. खैबर पख्तूनख्वा में वफाक ने लाइनें 1900 मेगावाट की लगाई है. बाकी 1600 मेगावाट की डिमांड भी आप पूरी भी नहीं कर सकते. फिर वो लोग सोलर लगाते हैं, फिर आप चीखते हैं कि देखें लोग जो है वो ग्रिड से हट रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, ये ग्रिड से हटने का आतिफ क्या नुकसान है? ग्रिड से अगर हट रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एंड देन मतलब ग्रिड से हट रहे हैं तो हाउ द गवर्नमेंट इज इन लॉस बाय द वे, अगर ग्रिड से हट रहे हैं तो? बड़ा अच्छा सवाल आपका. देखें, ग्रिड से हटने की रीजनिंग क्या है? ग्रिड से हटने की रीजनिंग ये कि आपको जी, अगर आप एक जगह से चीज नहीं खरीदते, दूसरी जगह से चीज खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? बिकॉज प्राइस कंपेटिटिवनेस का इशू है. जब आप, जैसे अभी तैमूर भाई कह रहे थे कि अगर आप एक चीज आप 20 रुपए से 60 रुपए की कर देंगे और लोगों को जो एक चीप ऑल्टरनेटिव है जो कि सोलर की सूरत में अवेलेबल है, देखिए इंडस्ट्री तो आपकी 60 पे कंपेटिटिव हो ही नहीं सकती. इसीलिए आप देख रहे हैं, मैंने पहले जैसे कहा कि आपकी इसलिए तो आपकी जो मईशत है वो पिछले 4 सालों में उठ ही नहीं सकी. 1.5% इकोनॉमिक ग्रोथ इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपके बिजनेसमैन रोज टीवी पे आके चीखते हैं कि इस प्राइस के ऊपर 16-17 सेंट के ऊपर इंडस्ट्री कंपेटिटिव ही नहीं हो सकती. तो एक तो ये, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि लोग अपने घरों के ऊपर सोलर लगा रहे हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां हैं वो अपने ऊपर सोलर लगा रहे हैं ताकि वो ग्रिड से निकल जाएं और उनको हुकूमत के ये जो इनकॉम्पिटेंस के जो पैसे हैं वो ना भरें, तो इसलिए कर रहे हैं. अच्छा, और इससे होता क्या है, जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि आपने कैपेसिटी पेमेंट को हल करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा यूज करवाएं. देखें, जो कैपेसिटी पेमेंट है ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नंबर ऑफ यूनिट्स यू यूज. अगर वो हो ये रहा है कि आप जो डिनोमिनेटर है वो वो कम हो जा रहा है, जब वो कम होएगा तो उससे क्या होएगा कि आपकी जो पर यूनिट जो कॉस्ट है बिजली की वो और महंगी होती जाएगी. जैसे वो और महंगी होएगी
اور لوگ آف دا گریڈ ہو جائیں گے. جب اور لوگ آف دا گریڈ ہوئیں گے تو حکومت نے تو کیونکہ یہ معاہدے کیے ہیں, حکومت نے تو یہ کاسٹ بھرنی ہے, تو حکومت کو بجلی مہنگی سے مہنگی کری جاتی ہے, تو پھر ہم ایک سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں ملٹی پلائر افیکٹ میں ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں. تو میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, عمران خان کے دور کے اندر بجلی 18 سے 20 روپے کی رینج میں رہی. ہم نے انڈسٹری کو بڑا ریلیف بھی دیا, ہم نے غریبوں کو بھی بڑا ریلیف دیا. سبسڈی بھی آپ حیران ہوئیں گے, سبسڈی بھی اس دور سے بہت زیادہ تھی جو ہم دے رہے تھے, جو جسے ہم کہتے ہیں کراس ٹیرف سبسڈی جو ہوتی ہے, کراس سیکٹر سبسڈی, ہم سبسڈی بھی ان سے زیادہ دے رہے تھے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سبسڈی بھی کم کر دی جو ہم دے رہے تھے, انہوں نے بجلی بھی مہنگی کر دی, کیپیسٹی پیمنٹ بھی بڑھ گئی, سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ گیا, اور آپ کا یہ اگر آپ کہنا کہ جو پرفیکٹ اسٹرام ہے نلائکی کا, وہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, اب آپ کی پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے 1994 میں جو انڈسٹری کا لوڈ تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ہم 100 یونٹ بناتے ہیں تو اس میں سے انڈسٹری کتنی بجلی یوز کرتی ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو پروڈکٹیو یوز آف الیکٹریسٹی ہے وہ تو انڈسٹری ہے نا, کیونکہ اسی نے روزگار جنریٹ کرنا ہے, اسی نے لوگوں کو آمدن جنریٹ کرنی ہے, پھر ہی لوگ کوئی چیز افورڈ کر سکیں گے. 1994 کے اندر وہ 35 سے 36% تھا پاکستان کا انڈسٹریل لوڈ. آج ان کے دور کے اندر وہ تقریباً 24 سے 25% رہ گیا ہے, جو کہ پورے ریجن میں لوئسٹ ہے. ہندوستان کے اندر 55% جو بجلی ہے وہ انڈسٹری یوز کرتی ہے. بنگلہ دیش کے اندر 45% جو بجلی ہے وہ انڈسٹری یوز کرتی ہے. وہ اس لیے یوز کرتی ہے کہ آپ ان کو جو ان کی پرائسنگ ہے انڈسٹری کے لیے وہ آپ بہتر رکھتے ہیں, جو کہ ہمارے دور میں یہ ہو رہا تھا. اسی لیے تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. تو ہمارے دور میں کیا پرسنٹیج کیا تھی یہ؟ ہمارے دور میں تقریباً یہ 30% ہوگی تھی جو انڈسٹری کا یوز تھا. اوکے ٹھیک ہے. 10% ٹویٹ ہے, ہاں بات سوری جی کریں بات. جو ٹوٹل انڈسٹری کا یوز ہے, ناٹ ایبسولوٹ یوز نہیں کہہ رہا, جو انڈسٹری کا آلریڈی یوز ہے اس کے اندر بھی 10% کمی آ چکی ہے, جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ اسی لیے لوگ آف گریڈ جا رہے ہیں. ادروائز تو آپ کی انڈسٹری جو اگر تھوڑی بہت بچی ہے, اگر ان کے اوپر انڈسٹری رہتی تو وہ تو بالکل تباہی پھر جاتی. اور آخری بات, یہ جو سولر کو یہ جنہوں نے پینالائز کیا ہوا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پینالائز کریں گے اور لوگ سارے وہ گریڈ کے اوپر آ جائیں گے. یہ بڑی غلط پالیسی ہے. دیکھیں سولر لوگوں نے جو آپ کے اس کے اندر سسٹم کے اندر ہے وہ 8000 میگا واٹ ہے, جو سسٹم سے باہر ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ سسٹم کے باہر کتنا ہے. وہ 8000 میگا واٹ پہ اگر ہم چلے جائیں, اس کے اوپر آپ کی نہ کوئی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, نہ آپ نے کوئی چیز دینی ہے, نہ آپ کا کوئی آپ کے لیے اس کے لیے پاور پلانٹ لگانے کے لیے آپ نے کوئی پیسے دیے ہیں, اور لوگوں نے اپنے پیسے سے ہر چیز کر لی, 8000 10,000 میگا واٹ لگا لیا. اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ان کو پنش کر رہے ہیں. کیوں پنش کر رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ آپ لوگ گریڈ سے باہر کیوں چلے گئے ہیں. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 25,000 میگا واٹ ایڈ کیا 2013-14 سے لے کے اب تک. 25,000 میگا واٹ, $35 بلین آپ نے خرچ کیا, اور آج ہم کھڑے کہاں ہیں؟ جیسے ابھی تیمور صاحب کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے. جب لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 15 سے 16 روپے سے آپ نے 60 روپے کا یونٹ کر دی ہے, ملک کی معیشت آپ نے بٹھا دی ہے, اور آپ پھر آگے کہہ رہے جی ہم نے ملک کا ہم نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیے. اچھا بس آخری ایک بس چیز رہی ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ یہ بتائیں. تیمور آپ سے یہ سوال ہوگا, مگر میں عاطف آپ سے صرف آپ کا یہ ٹویٹ ہے کہ 10 years ڈاؤن دا لائن 35 بلین انویسٹمنٹ آئی پی پیز, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, 25,000 میگا واٹ ایڈڈ انٹو انسٹالڈ کیپیسٹی آپ نے اس کا ذکر کیا, 46,800 میگا واٹ ٹوٹل کیپیسٹی, 2.8 ٹریلین روپیز capacity payment, which is I'm not sure how much it is in dollars, 1.9 trillion rupees circular debt, 60 rupees per unit electricity, اور اس کے باوجود 8 hours of load shedding, you know. So where is the, مطلب اگر میں پوچھوں آپ سے یہ تمام فگرز جو آپ نے بتائی ہیں, اس میں مسئلہ کیا ہے, کہاں پر یہ پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے we are facing what we are facing right now? یار پرابلم اس حکومت میں اور اس نظام میں, اور یہی نظام 80 سال چل رہا ہے. تو یہ نہیں کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ یہ اسپیسیفکلی کیا کریں تو اس کا کوئی حل ہے, کیونکہ اگر ان کے پاس حل ہوتا تو یہ 4 سال میں کر لیتے. This is my question by the way to you, Taimur, and followed by Rana صاحب, کہ کریں کیا, how do you come out of it, اور آپ اگر ہوتے تیمور تو what would you, آپ کیا کرتے, what would you, یا آپ آج آ جائیں
مطلب ہم اپوزیشن میں وی کم ٹو ٹریجری بینچز, مسئلہ تو وہی رہے گا جو اس وقت ہے, ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے عمران خان نے ہمیشہ کہا تھا تھنک آف دا پیپل فرسٹ. ہماری بہت سی میٹنگز ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ پش کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ نے ریسپانسبل ڈیسیژنز بھی لینی ہوتی ہیں, لیکن 4-5 چیزیں تو ذہن کو آتی ہیں نا. پہلی چیز یہ کہ جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے سولر کی, وہ آپ کی دشمن نہیں ہے, اور آپ جتنی اس سے دشمنی کریں, لوگوں نے تو سولر لگانا ہی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ جب موبائل فونز آ رہے تھے مارکیٹ میں, کہ آپ کہیں نہیں ہم نے موبائل فونز نہیں الاؤ کرنے کیونکہ ہماری کمپنی ہے پی ٹی سی جو ٹیلی کام کمپنی تھی, اور ہم نے لوگوں کے لینڈ لائن بچانے. لینڈ لائن بچانے کے لیے آپ ملک تو نہیں تباہ کر سکتے نا, جو گلوبل ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو the solar needs to be embraced. وہ سسٹم کا حصہ بننا ہے. وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی انرجی سیکیورٹی جو ہے وہ ہوگی. وہ لوگ ویسے ہی لگا رہے ہیں, لیکن ہماری پالیسی کی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ ہم سولر کو انکریج کریں, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ریٹ زیادہ کرنے کے لیے میرے خیال میں آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کا ایک حصہ عوام سے ہٹانا ہوگا. یار آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہ ایم این ایز 100 ارب روپے سال کے پی ایم ایل این کے صرف اپنے حلقوں میں ان سکیموں میں لگاتے ہیں جہاں 30-40% یہ کمیشن لیتے ہیں, یعنی 30-40 ارب روپے وہ ہو گئے, ٹھیک ہے. اس طرح کی آپ فضول خرچیاں دیکھ لیں. یہ ایک گلف سٹریم جیٹ جہاز جو 11 ارب کا ہو گیا, جہاں پہ ایک گھنٹے کے فیول کا میرے خیال میں کوئی 50 لاکھ کا خرچہ ہے. اس طریقے کی آپ جو ہے وہ 500-600 ارب کی جو ہے وہ کاسٹ کٹنگ ڈھونڈ کے وہ آپ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ بجٹ کر دیں, بل سے ہٹا دیں, کیونکہ آپ کو بل کم کرنا ہوگا تاکہ لوگ زیادہ استعمال کریں. اسی طرح کی انسینٹیو جو ہے وہ انڈسٹری کو دیں. آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو پہلے دیکھنا ہوگا. جو ڈسکوز ہیں, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ان کے پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ بعد میں دیکھنا ہوگا, ٹھیک ہے جی. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ جنریشن, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن, ان تینوں جگہ آپ نے انویسٹ کرنا ہوگا. بھائی سرکاری افسروں کے لیے گھر بن رہے ہیں, گاڑیاں لی جا رہی ہیں, تنخواہیں زیادہ ہو رہی ہیں, ہاؤسنگ الاؤنسز زیادہ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. منسٹرز کے پاس 30 گاڑیوں کے پروٹوکالز ہیں, خرچہ کاٹیں. اگین یہ جو 9 ڈسکوز ہیں, جو ٹرانسمیشن لائن سسٹم ہے, وہ آپ کو ایمرجنسی بیسس پہ اپ گریڈ کرنا ہے, بلکہ صرف پاکستان کے اندر نہیں, چونکہ آپ کی پیک ڈیمانڈ سمر میں ہے, آپ کو انرجی کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بھی جانا ہے. دیٹ مینز آپ کو افغانستان کو, سینٹرل ایشیا کو انرجی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے. جب ٹھیک ہے جی, آپ کو جو ہے وہ ایٹ سم پوائنٹ فیوچر پلاننگ میں جو ہے وہ انرجی شاید ایران سے اگر حالات بہتر ہوئے امپورٹ کرنی ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ایک انٹیگریٹڈ ریجنل سسٹم جو ہے وہ انرجی کا کیسے بنے, کیونکہ آپ کے سمرز اور ونٹرز کے ڈیمانڈ میں بڑا فرق ہے. چوتھی بات, دو چیزیں اور. آپ کو لاسز پہ کام کرنا ہے. لاسز واحد چیز نہیں ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے کہ تقریباً سارا کے پی, سارا بلوچستان, انٹیریئر سندھ, پنجاب میں کسی حد تک صورتحال نسبتاً بہتر ہوگی, لیکن آئی ایم شور کہ پنجاب میں بھی وہ ایشوز ہیں کہ جہاں پہ لاسز ہیں, جہاں پہ کنڈے ہیں, کہ آپ اس کا حل یہ نکالیں کہ میں نے بجلی نہیں دینی. کیونکہ جب آپ بجلی نہیں دیتے, وہ سارے ایریاز میں کوالٹی آف لائف کا بیڑا غرق ہوتا ہے. جب لوگوں کو آپ اتنی پور سروس دیتے ہیں تو پھر لوگ زیادہ چوری کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ پشاور میں ہوتا ہے, اور آپ کا پورا سسٹم ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے پاور سیکٹر, پوری فیڈرل گورنمنٹ, پوری پروونشل گورنمنٹس کو اکراس لائنز کام کرنا ہوگا, جیسے ہم کووڈ میں کرتے تھے. آسان کام نہیں ہے, ان کے بس کا کام نہیں ہے,
लेकिन हो जरूर सकता है. चलो ठीक है. आतिफ, the same question. I mean, if we are on the treasury benches, प्रॉब्लम तो यही रहेगी जो इस वक्त है, ठीक है ना, वो तो नहीं हल हो रहा. जो आप ही ने फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं 45,000 वाले, $35 बिलियन वाले, ये तमाम चीजें, ये तो वहीं पर रहेगा. आप इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट व्हाट वुड यू डू डिफरेंट टू रिजॉल्व इट? एंड इसका कोई देर पा और प्रोबेबली इसका हल क्या निकलेगा? बिकॉज़ हाउ लॉन्ग इज इट गोना गो लाइक दिस, राइट? सो इफ यू आर ऑन द ट्रेजरी बेंचेस. देखिए, इसका बड़ा ना एक सिंपल जवाब है. मैं पहले तो टेक्निकलिटीज की तरफ बाद में आता हूँ. देखिए, जो हुकूमत अपने आप को अकाउंटेबल समझती है वो फिर डेफिनेटली कॉम्पिटेंस भी लेके आती है. उसको ये पता होता है कि हम लोगों के वोटों से आए हैं और लोग हमें अकाउंटेबल करेंगे, तो वो उसका हल निकालते हैं. हल कोई मुश्किल नहीं है. देखिए, इनका तो बड़ा सिंपल मॉडल है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है. ये तो जैसे कोई कारोबार नहीं होता कि इतनी लागत है, इसके अंदर हमने इसके अंदर ऐड ऑन करके हमने चीज आगे बेचनी है, बेशक हमारा कारोबार बेशक बैठ जाए. तो ये जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, ये तो बिल्कुल डिजास्टर्स है. हुकूमत सोचती है, लॉन्ग टर्म सोचती है, और हुकूमत ने एवेन्यूज ढूंढने होते हैं. जैसे अभी तैमूर साहब कह रहे थे कि आप ये जो अपने एमएनएस को जो पैसे दे रहे हैं, जो जिसमें तकरीबन 60 से 70% करप्शन की नजर हो जाता है, वहां से आप पैसे निकालें. जो हुकूमत अपने अल्लाह तल्लों के लिए पैसे खर्च कर रही है, गल्फ स्ट्रीम जहाज खरीदे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर खरीदी जा रही हैं, गरीब आदमी यहाँ पे बेचारा कुछ कर नहीं रहा. आपकी जो सरकारी इदारे हैं, जो आपकी एसओईज हैं, उनके जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं वो 5800 अरब रुपए है. आपने तो 4 सालों में 5800 अरब रुपए हो चुके हैं. आपने 4 सालों में कोई प्राइवेटाइजेशन आप कर ही नहीं सके कोई. तो मसला ये है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है. आपने कई चीजों से पैसे निकाल के आपने लोगों को रिलीफ देना है ताकि लोग इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर सके. एक चीज और, हमारा पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है तकरीबन, मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन है वो तकरीबन 60 डिग्री की है. देखिए, हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पे तो टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों के अंदर -10, 15, 20 पे चला जाता है, और जो हमारा पीक समर टेम्परेचर है वो 50 से ऊपर चला जाता है. इसका मतलब ये कि हमारा क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमारा हाउस होल्ड जो लोड है वो ज्यादा है, और वो जो कूलिंग लोड है वो जैसी सर्दियां आती हैं वो आपका जो पीक लोड है वो तकरीबन 9,000, 10,000 पे चला जाता है. ये दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो. तो आपने इनकरेज करना है कि लोग सर्दियों के अंदर, इंडस्ट्री स्पेशली लोग बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें. वो आप तभी कर सकते हैं जब आप उसकी प्राइस रिड्यूस करेंगे. वो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट हमें कॉस्ट पड़ रहा है, उसी के ऊपर अगर हम बेचना शुरू कर देंगे तो फर्ज करें, देखिए ना, आपके मुल्क में गैस की शॉर्टेज है. So basically what you're saying is it's like a formula, the more the volume, the lesser the cost. That is the only way. और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ये एक बफर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको रिलीफ क्रिएट करना पड़ेगा कि आप पैसे जो आपके नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर हैं और जो आप एमएनएस एमपीएस की स्कीमों के अंदर जो पैसा करप्शन के अंदर जा रहा है, जो अल्लाह तल्लों के अंदर जा रहा है, वहां से पैसा आप चैनलाइज करें लोगों को रिलीफ देने के लिए, ताकि लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, इंडस्ट्री आपकी फ्लरिश करे, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़े. तो उसी सूरत देखिए, अगर आपकी एक्सपोर्ट ही बढ़ जाती, जैसे जो हमारी ट्रेजेक्टरी जा रही थी, अगर आज पाकिस्तान 40-50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ही कर रहा हो, आपका एनर्जी का सारा, ये जो आपका कैपेसिटी पेमेंट का सारा मसला ही हल हो जाता है. दिस इज अ प्रॉब्लम कि आप इंडस्ट्री को फुल कैपेसिटी पे चलाए बगैर, एक्सपोर्ट को बढ़ाए बगैर आप ये बिजली का मसला सॉल्व ही नहीं कर सकते. लेकिन जिस तरीके से हम कर रहे हैं, इससे तो ये मसला प्रॉब्लम और एक्सेसिबेट कर रहा है. तो ये मसला कोई नहीं है. इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, ये अली साहब, ये आप देखेंगे कि ये 2-3 साल के अंदर ये प्रॉब्लम काफी हद तक चला जाएगा. अकाउंटेबिलिटी अगर पता अगर गवर्नमेंट को कि हम लोगों के वोटों से आए हुए हैं, तो वो उसका हल निकालेगी. कॉम्पिटेंस होगी और इंटेग्रिटी होगी. यहाँ पे तो हमें ये तीनों चीजें मिसिंग है. कोई पॉलिसी नहीं है, कोई चीज नहीं है. एक बिल्कुल ही एक अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम चल रहा है. मैं तो आपको बता रहा हूँ कि डिमांड तो नीचे जाई जा रही है एवरी पासिंग डे. ठीक है, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.